ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، لیکن عقل مند آخر موقع تک اسے چھپائے رکھتا ہے۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا، اور اگر اوپر چڑھ جاؤ گے تو پھل پاؤ گے۔ اگر تو کسی کے ساتھ رشتہ دوستی قائم کرنا چاہے تو با اس خیال کہ وقت مصیبت وہ تیرے کام آئے، تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر بحالت غضب اس کو منصب پائے تو اس کی دوستی کی طرف مائل ہو، وگرنہ بیچارہ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، وگرنہ ترک کر دے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک خود لکڑی کا دستہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ وہ بات جو تو دشمن سے پوشیدہ رکھے دوست سے بھی پوشیدہ رکھ۔ ممکن ہے کہ یہ بھی کسی دن دشمن بن جائے۔ اپنے دل پر بھروسہ رکھ، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں محتاط رہے۔ مصائب سے نہ گھبراؤ، ستارے ہمیشہ تاریکی میں چمکتے ہیں۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچوں کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو اپنے آپ کو پہچانے اس کو تو بھی پہچان۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے واسطے ناپے جائیں گے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ اونٹ کا سوئی کے سراغ میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ عاجز ترین وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اگر بہم پہنچے تو معمولی ملال سے اس کو چھوڑ دے۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اور گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو امر پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہونا جاہل کا بد ہے، لیکن عالم کا بدتر ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ بخشش کرنا امیر سے خوب ہے، لیکن محتاج سے خوب تر ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔
علم کے سبب کسی نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، مگر مال کے سبب بہت سے لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس زبان نے ہمیں ہلاکت کے مقامات میں ڈالا ہے۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہ پہچانو۔